آج کا طاقتور وظیفہ بڑا ہی بہترین اور لاجواب وظیفہ ہے۔ آج کل معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا دشمن ظاہری ہو یا باطنی ہو، بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ 2 نیمبوؤں پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 2 نیمبو آپ نے لے کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام کس تعداد میں پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں، ایک ایک بات ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ان کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کا حل نہیں ہو رہا، آپ بے روزگار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کا دشمن اگر کوئی بھی ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے، آپ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ صفحہ ہستی سے آپ کا دشمن مٹ جائے گا۔ اس اسم مبارک کو اتنا جلالی لفظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا دشمن آپ کی زندگی سے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ یہ اسم اعظم اتنا اثر رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو میں آج آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو دودھ نہ پیتا ہو اور وہ بہت زیادہ دبلا پتلا ہوتا جا رہا ہو، جسے سوکڑا کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تعویذ میں نہا کر آئی ہے، بچے کے اوپر سے سوکڑا پڑ گیا ہے، تو آپ نے اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ اس اسم مبارک یا کہارو کو 1000 مرتبہ 2 نیمبوؤں پر پڑھ کر 1000 مرتبہ 2 نیمبوؤں کے اوپر پڑھ کر اس نیمبو کو تیل کے اندر نچوڑ دینا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس تیل سے اس بچے کی مالش کرنی ہے۔ اس تیل سے اس بچے کی مالش کرنی ہے اور 21 دن تک روزانہ اس بچے کی مالش کرنی ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ کا یہ بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی دشمن سے تنگ ہے، جادو ٹونے سے پریشان ہے، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ اگر ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے، کسی نے کوئی بندش لگائی ہوئی ہے جادو کے ذریعے یا نظر بد سے، خسر سے، منافقین کے شر سے، جو شیطانی عمل کرتے ہیں، ان سے آپ بے حد پریشان ہیں، دشمن ظاہری ہو رہی ہیں باطنی، آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ایسا کوئی بھی عمل دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا جو آج کا عمل میں آپ کو ببرکت عمل بتاؤں گا۔ قرآن پاک طاقت کا خزانہ ہے، قرآن پاک بہترین علاج ہے، ہر چیز قرآن پاک میں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے۔ بس ایک عمل، ایک ترتیب آپ کو بتائی گی، طریقے بتائی گی ترتیب کے مطابق بتاؤں گا، آپ نے وہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت اپنے مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، دشمن سے نجات ملے گی، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندش رکاوٹ سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا، تمام بہنیں، تمام بھائیوں کی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی کاروباری رکاوٹیں یا بچیوں کے رشتے یا بندش یا کسی قسم کی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی معاملات ہے، آپ نے بس بتائی کی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کا یہ بابرکت عمل کر لینا ہے۔ آپ کے گھروں میں کوئی بھی ایسے اثرات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی کالا جادو کروایا ہے یا اسیب ہیں، جنات ہیں، کسی قسم کی کوئی خلائی مخلوق کا بسیرا ہے یا کسی کا آنا جانا ہوگا یا کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بس بتائی کی ترتیب اور بتائی کے طریقے کے مطابق آج کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے تمام آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اور اولاد کا خواہش مند ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، آپ کی والدہ بیمار ہے، آپ کی دادی بیمار ہے یا کوئی گھر کا بڑا مسئلہ ہے یا کسی قسم کا کوئی بچہ بیمار ہے، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، آپ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے مریض کو یا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ اجر عطا فرمائے گا۔
कारोबारी बंदिश है तो वो भी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। ये वजीफ़ा किसी भी किस्म का जादू हो, काला जादू हो या फिर किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, आपने बस इस वजीफ़े को कर लेना है, आपके तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आए दिन आपके बच्चों को नज़र बद लग जाती है, चाहे वो इंसानी नज़र बद हो या असेबी नज़र बद हो, क्योंकि दो चीज़ों की नज़र लगती है, या इंसान की या जिन्नात की। तो किसी किस्म की नज़र बद हो, इस अमल से तमाम तरह की नज़र बद से आप महफूज हो जाएंगे, हासिदीन के हसद से महफूज रहेंगे। अमल की मुकम्मल तफसीलात के लिए तरीक़ाकार क्या है, एक एक चीज़ एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं और इसकी रूहानी इजाज़त के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रूहानी इजाज़त मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। आज आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मेरी जिन बहनों ने, मेरे जिन भाई ने मुझे जहाँ जहाँ पर भी मैसेज करके दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ दुआ में आमीन ज़रूर बोलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए। या अल्लाह पाक, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता कर। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह पाक, इस पूरे दिन में हमें रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक, इस दिन को हमारे लिए ऐसा बना दे कि इसके बाद हमसे कभी कोई गुनाह ना हो। ए अल्लाह, बिलखसूस मेरे दादा अबू, मेरे नाना अबू, मेरी दादी माँ, मेरी नानी माँ, मेरे खाला, मेरे मामू और मेरे जितने अजीज़ोकार जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, और इस वीडियो को जो जो भाई, जो जो बहन मुल्क के दुनिया के जिस भी कोने से देख रहा है, उसके जितने बड़े बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उन तमाम बड़े बुजुर्गों की और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी है उम्मत मुस्लिमा, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी कब्र में ठंड रख। ए मेरे मौला, उनकी बिलखसूस बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को 1000 बागों में से एक बगीचा बना दे। या अल्लाह पाक, इनकी कब्रों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना कर दे। या अल्लाह पाक, इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। या अल्लाह पाक, इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन हयात हैं इन पे अपनी रहमतों की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। या अल्लाह, इन्हें सेहत याब जिंदगी अता कर। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह, बेरोजगारों को रोजगार अता कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया। ऐ अल्लाह, जिस तरह इन्होंने हमारी परवरिश की, हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम तेरी बारगाह में उनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर सके। या अल्लाह, जो रिश्तेदार परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह, जो किसी भी हाजात के लिए रोजाना तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, उसको उस मुश्किल से निकाल के उसकी हाजात को पूरा कर दे। या अल्लाह, जो मेरी बहन, जो मेरा भाई जिसका शोहर बीमार है या जिसकी बीवी बीमार है, उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह, जो नेक औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें नेक औलाद अता कर दे। या अल्लाह, जो बेटों बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें बेटे बेटियां अता कर दे। या अल्लाह पाक, इससे पहले हमारी सांसों की मोहलत ख़त्म हो जाए, टूट जाए ये सांसों की माला, या रब हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा। या अल्लाह पाक, इधर देख मेरी तरफ। या अल्लाह पाक, जुम्मतुल मुबारक का बबरकत दिन है। या अल्लाह पाक, इस दिन का वास्ता मेरी तरफ देख, मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, जो मैंने जाने अनजाने में जहाँ जहाँ पर भी किसी की दिल आज़ारी की है। या अल्लाह पाक, मैंने जाने अनजाने में जिस किसी का भी दिल दुखाया है, या अल्लाह पाक, जहाँ पर भी मुझसे कुलती कुताही हो गई है, जो तुझे पसंद नहीं आई और तू मुझसे नाराज है, या अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। या अल्लाह, तू बहुत मेहरबान है, तू मुझे हर तकलीफ के बाद राहत देता है, हर खुशी के बाद गम देता है, हर परेशानी के बाद खुशी देता है। ऐ पाक परवरदिगार, हमें जहन्नुम में हमें कैसे देख पाएगा तू। ऐ मेरे मौला, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह, हमसे रोटी की भूख तो क्या, एक माचिस की चिंगारी की छोटी से छोटी आग भी बर्दाश्त नहीं होती। या अल्लाह पाक, हम जहन्नुम की आग में कैसे जलेंगे, उस जहन्नुम की आग को, दहकती हुई आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऐ मेरे मौला, तू सुन रहा है,
اے پاک پروردگار، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کر کے اس کے کھول دیا جائے تو پوری کائنات دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری خاک ہو جائے گی۔ یا اللہ، ہم اس تیرے دردناک عذاب میں کیسے جلیں گے؟ یا اللہ پاک، ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ، سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، اے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہم، اے اللہ پاک ہمیں جگا دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، ہمیں جگا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ کبھی ہم تیری راہ کے علاوہ کبھی غافل نہ ہو۔ یا اللہ پاک، تو بے شک تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ، تو سن رہا ہے، یا اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ بچا لے۔ میں نے سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ، ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ، ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا۔ مولا، ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ پاک، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ہی ختم کر دے۔ یا اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ یا اللہ پاک، تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے۔ یا اللہ پاک، آگے حج آ رہا ہے، وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے۔ یا اللہ پاک، لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ، وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لائیں یا مولا، یا اللہ کیسے بجا لائیں، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ، کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں جہاں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک، تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ، ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے۔ اے میرے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں محبت کی نظر عطا کر۔ اے اللہ، ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے۔ مولا، یا اللہ، آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے۔ مولا، سن لے دعا، پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے۔ پوری کائنات کے مولا، ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یا اللہ پاک، تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ، ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم
رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے، ایک ایک بات ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی پرپس کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے اور 2 نیمبوؤں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نیمبوؤں کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین نام یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پہلا لفظ آپ نے یا قہارو کا 333 بار پڑھنا ہے۔ 333 بار کا مطلب 333 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم۔ 333 بار یا قہارو جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ان دونوں نیمبوؤں پر دم کر دینا ہے، مطلب پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے ہی آپ نے دوسرا لفظ پڑھنا ہے یا جبارو، یا جبارو، اس کو بھی آپ نے 333 بار ہی پڑھنا ہے، اور جب آپ کا یہ 333 بار مکمل ہو جائے تو دوبارہ آپ نے اسی دونوں نیمبوؤں پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ کے یہ دونوں لفظ مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آخری ایک لفظ اور پڑھنا ہے، وہ لفظ آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، اور وہ لفظ ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کا 111 بار بھی یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اسی نیمبو کے اوپر اس کو دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ اس نیمبو کے اوپر پھونک مار دیں اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 دفعہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک آدھا پڑھنا ہے، درود ابراہیم کو آدھا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک آپ کا آدھا درود پاک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی شروع کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر جو آپ نے یا قہارو یا جبارو ربی انی مغلوب فانتصر یہ الفاظ آپ نے پڑھے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کا نذرانہ پیش کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ جب آپ کی یہ دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اس دعا کے بعد آپ نے یہ باقی کا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے دونوں نیمبوؤں کو ہاتھ میں رکھ کے الٹے ہاتھ پر رکھنا ہے، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار آپ نے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، اس کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔
جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے ان نیمبوؤں کو کسی گملے کے اندر، مٹی کے اندر، جہاں پر آپ پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہوں آپ نے، وہاں پر ان کو جا کر دبا کر بند کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس یا قہارو یا جبارو کے بہترین لفظ کی مدد سے آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اس بہترین عمل سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔